بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پورے 1 مہینے کے بعد ہاسٹل سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ امی اور ابو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اپنے والدین کا سوچ کر میرا بھی دل مچل گیا تھا۔ میرے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں صرف 2 دن کے لیے گھر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچی، ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے آ کر ٹکرائی تو میں نیچے زمین پر گر گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑی دیر اندھیرا چھایا رہا تھا۔ کتنی دیر، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو درد کا احساس میرے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ میں پٹیوں میں جکڑی ہوئی لاچار سی لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی ایک نرس مجھے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی، مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اس نرس کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کو لینے چلی گئی۔ ڈاکٹر بھی مجھے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کا بس اسٹیشن پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج آپ کو پورے 2 سال کے بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے ایسے سوالات پوچھ کر شاید اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں میری یادداشت تو نہیں کھو گئی، لیکن میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ 2 سال کا سن کر میرا دھیان اپنے والدین کی طرف گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ سکتی تھی کہ میرے بعد ان پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا، میرا موبائل فون کدھر ہے؟ ڈاکٹر بولا، جب آپ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ زخموں سے چور چور تھیں، آپ بے ہوش تھیں، لیکن آپ کو جو آدمی ہاسپٹل لے کر آئے تھے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں۔ ان 2 سال میں انہوں نے آپ کا بے انتہا خیال رکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہم سب ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر بند کر دیں، لیکن انہوں نے امید نہیں ہاری۔ انہیں معجزے پر یقین تھا۔ یہ دیکھیں، ہو گیا نا معجزہ۔ میں ان کو روم میں بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں تڑپ سی گئی تھی۔ شاید وہ میرے والد ہوں، یہ سوچ کر ہی میں جذباتی سی ہو گئی تھی۔ مگر روم میں داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ نورانی چہرے والا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور اس کا سفید لباس اس کو معتبر بنا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں اس اجنبی کی لگتی ہی کیا تھی جو اس کو میری اتنی پرواہ تھی؟ خیر، میں جلدی سے بولی، آپ میرا موبائل مجھے دے دیں، میں نے گھر رابطہ کرنا ہے۔ تو وہ بولا، جب میں آپ کو بس اسٹیشن سے اٹھا کر ہاسپٹل لایا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے ابھی کے ابھی میرے گھر لے چلیں۔ مگر ڈاکٹرز نے مجھے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے 1 ہفتے تک انڈر آبزرویشن رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے اس لڑکے کو اپنی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دل و جان سے میری حفاظت کرتا، میرا خیال رکھتا، وقت پر دوا دیتا، کھانے کا خیال رکھتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی عزت ہوتی کہ میں دیکھ کر ہی حیران رہ جاتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر یقین آ رہا تھا کہ اللہ کی دنیا میں ابھی بھی اچھے انسان موجود ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب مجھے چھٹی ملی تو میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے میرے والدین کے گھر لے چلیں۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی، لیکن میں جیسے ہی دوسرے شہر اپنے والدین کے گھر پہنچی، وہاں بڑا سا تالا لگا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، اس گھر کے مالکان کہاں ہیں؟ تو اس آدمی نے طنزیہ مسکرا کر جواب دیا، باجی، اس گھر کے مالک تو سال پہلے ہی منہ چھپا کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں سے۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے گل جو کھلا دیا تھا، ہاسٹل پڑھنے گئی تھی مگر وہیں سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ بڑی بیٹی نے بھی ان کے سر میں خاک ڈال دی۔ ماں بیچاری تو صدمے سے مر گئی تھی۔ اب پتہ نہیں باپ بیچارہ کہاں در بدر بھٹک رہا ہوگا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ میں ادھر ہی گر کر مر جاؤں گی، مگر میں بڑی سخت جان واقع ہوئی تھی۔ میں تو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئی تھی جبکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میرا نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر ہاسپٹل والا لڑکا بولا، میرا نام فواد ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، جبکہ میری والدہ ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ وہ گھر میں تنہا ہوتی ہیں، جبکہ میں تو ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ میرے گھر پر چلیے، اس طرح آپ کو رہنے کے لیے چھت مل جائے گی اور میری والدہ کو ایک سہیلی۔ فواد پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ جس طرح اس نے میرا خیال رکھا تھا اس کے بعد شک بنتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا ظاہر بھی بڑا اجلا اجلا سا اور پرنور سا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں جب فواد کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے کھلے دل کے ساتھ میرا استقبال کیا تھا۔ فواد نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہاسپٹل والی لڑکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بولیں، شکر ہے بیٹا، تم صحیح سلامت میری نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہاری فکر میں تو میرا بیٹا گھل گھل کر آدھا رہ گیا۔ میں ان کی بات سن کر رو پڑی تھی اور بولی،
आंटी, आधी अधूरी तो मैं रह गई हूँ। ये देखिए मेरी बैसाखी, मैं तो एक टांग से मासूर हो गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछ कर कहा था, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे, आज के बाद ऐसी हर किस कोई बात मत करना। आंटी और फवाद मेरा बेइंतहा ख्याल रखते थे। मैं अपनी माजूर टांग को देख कर रो पड़ती तो वो मेरी दिलजोई करती। फवाद हर तरह से मेरा ख्याल रखता था, मेरी दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होने देता था, हर रोज़ मेरे लिए फ्रूट लाता, मुलाजमा से फ्रेश जूस बनवाता। मैं ये सब देखकर उस नूरानी शक्ल वाले लड़के से बहुत मुतासिर हुई थी। अब मैं संभल चुकी थी, मगर मुझे मेरी माजूरी का दुख खाया जाता था। एक दिन मैं रो रही थी तो आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। वो मुझे हौसला दे रही थी तो मैं बोली, आंटी, मेरा दुख आप नहीं समझेंगी। मैं भरी जवानी में मासूर हो गई हूँ। मेरा तमाम तर हुस्न खत्म हो चुका है। मैं मुरझा सी गई हूँ। इस वजूद के साथ कौन कबूल करेगा मुझे, कौन ब्याह कर ले जाएगा मुझे, और मैं आखिर कब तक आप पर बोझ बनकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर आंटी ने एक बात कही थी, इस बात के मुतालिक तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बोली, अनीला, तुम मेरे फवाद से शादी कर लो। मैंने झट से कहा, मगर आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? फवाद मुझ जैसी मासूर लड़की से शादी क्यों करेगा? आखिर उसके पास किस चीज की कमी है? गाड़ियां, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ तो है उसके पास। वो तो किसी हूर पर भी हाथ रखे तो वो भी उसको हंसकर कबूल करे। तब बंटी बोली, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मेरे बेटे की नजरों को कोई लड़की भाती ही नहीं है। मैंने एक से बढ़कर एक लड़की उसको दिखाई, मगर वो इनकार करता रहा। अब तो मैंने तंग आकर उसके लिए रिश्ता देखना भी छोड़ दिया था, मगर जब मैंने उसके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो फौरन मान गया। आंटी की बात सुनकर मेरे दिल को अनजानी सी खुशी हुई थी। फवाद जैसा शौहर तो किस्मत वाली लड़कियों के हिस्से में आता है। मैंने भी हाँ कर दी। यूं छोटी सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैं अनीला फवाद बनकर सेज पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और मेरे साथ बेड पर बैठ गया। कई लम्हे खामोशी की नजर हो गए। मैंने खुद ही घूंघट पलट कर फवाद की जानिब देखा तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसने अचानक कालक मेरे सामने कर दी और बोला, अनीला, ये कालक लो, इसको मेरे चेहरे पर मल दो। मैं फवाद की बात सुनकर बौखला सी गई थी। मैंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मजबूरन मुझे उसका कहा मानना पड़ा था। मैंने फवाद के पूरे चेहरे पर कालक मल दी थी। अब मुझे वो पुरसुकून दिखाई दे रहा था। फिर फवाद बोला, अनीला, उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं हैरत में डूबी फवाद को देख रही थी। कहाँ तो वो मुझ पर जान निछावर करता था और कहाँ अब जब बीवी बन गई हूं तो ये सलूक कर रहा है। मैं उठकर कमरे से निकल गई थी। मैं सारी रात लाउंज में बैठी रोती रही थी। सुबह फजर के वक्त फवाद मेरे पास आया था। वो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगा था। मैं खामोश ही रही, मगर उसने हाथ जोड़ लिए, मेरे पांव पकड़ लिए और वादा कर दिया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने फवाद को माफ कर दिया था। अगले 2 दिन तक फवाद मेरे आगे पीछे फिरते रहे, मुआफी तलाफी करते रहे। अब हमारी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मगर एक दिन जब फवाद ऑफिस से आए तो उन्होंने फिर से कालक मेरे आगे करके कहा, ये मेरे मुंह पर मल दो। मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, बार बार कहते कि देखो अनीला, इसे मेरे मुंह पर मल दो, ये कालक मेरे मुंह पर मल दो। जैसे ही मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं लाउंज में आकर बैठ गई थी। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। 3 घंटे के बाद फवाद मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे, मगर मैं आंसू बहाती रही थी। फवाद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से मुआफी तलाफी शुरू कर दी थी। मैंने माफ़ कर दिया तो फवाद मुझे शॉपिंग पर ले गए। आला से आला चीज़ मेरे कदमों में ढेर करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता फवाद ने यह सब करने की आदत ही बना ली थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहते, मेरे मुंह पर यह कालक मल दो। फिर वो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते। लेकिन जैसे ही 3 घंटे गुजरते, वो मुझसे आकर मुआफियाँ मांगते और मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगते। अब मैं परेशान रहने लगी थी। मैंने इस बात का जिक्र आंटी से किया था। मैंने उनको बताया था, आंटी, फवाद को दौरे पड़ने लगे हैं। वो अजीब सी हरकतें करते हैं, मगर फिर ठीक भी हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने बताया था कि ये दौरे तो फवाद को 2 साल पहले से पड़ रहे हैं, इसलिए तो वो किसी से शादी भी नहीं करता था। मगर उसे तुम पसंद आ गई थी बेटा। मुझे लगा था कि मनपसंद बीवी पाकर वो ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हारी बात सुनकर तो मैं मजीद परेशान हो गई हूँ। आंटी की बातें सुनकर मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं अपने शौहर को जिंदगी की जानिब मोड़ लाऊंगी। उन्होंने भी तो मेरा कितना साथ दिया था ना। जब मैं किसी काम की नहीं थी, नीम मुर्दा थी, तब वो मुझे जिंदगी की जानिब वापस लाए थे।
میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ گئے تھے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے انہوں نے پھر سے مجھے کہا، تم میرے چہرے پر یہ کالک مل دو۔ یوں انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پونچھ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں فوراً ہی لاؤنج سے سٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے جھانکا کہ آخر میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے جان ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے خط نکالا اور اس کو پڑھ پڑھ کر روتا جا رہا تھا۔ میں سٹول سے نیچے اتر آئی تھی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی، یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے میں نے جھٹ سے الماری کھولی تھی۔ سب سے پہلے ایک خط میرے ہاتھ لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، فواد، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا، تم نے تو مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں خدا سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اللہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے۔ تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں۔ تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے۔ تم ساری زندگی سسکتے رہو۔ یہ بد دعا ہے تمہیں اس تحریم کی جس نے تمہیں بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسوؤں کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ ات میٹھے الفاظ لکھنے والی کے درد کے گواہ تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا۔ وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے۔ وہ میری بڑی بہن کی تصویر تھی، میری تحریم آپی کی۔ میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ فواد کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے بولا، میری الماری کی چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں، کہاں ہے وہ؟ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ فواد بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فواد کو کالر سے جا پکڑا تھا۔ میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ بتا، میری تحریم آپی کہاں ہے؟ اس کا یہ خط، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرے ابو کہاں ہیں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر فواد بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا انیلا۔ میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب فواد مجھے سب کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ بولا، میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے ہمارا سارا سٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ میں اس کی اکثر ہیلپ کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا نا تو وہ بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ یوں وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام تحریم تھا، تمہاری بہن تحریم۔ ایک دن مجھے میرے باس نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تحریم چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ میں اپنے باس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر انہیں تحریم میں کیا دلچسپی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے۔ ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کی ہر خواہش جب وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے تحریم کا سودا کیوں کر رہے تھے، جبکہ تحریم تو باس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے گھر جا کر باس کی آفر کے بارے میں سوچا تھا، مگر میرا ضمیر کسی طور اپنی بہن کا سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے آفس جا کر باس کو انکار کر دیا تو وہ بولے، اوکے فواد، جیسے آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ 2 گھر، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75% اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ باس کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا۔ اسی لالچ نے مجھے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اسی شام جب تحریم گھر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا
وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ راستے میں نے اسے کہا کہ تحریم میری بہن، آج تم میرے لیے کباب بنا دو، پتہ ہے گھر کے کباب کھائے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکراتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا جہاں باس پہلے سے ہی تحریم کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی باس سے ڈیل پکی کر کے اسے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میں تحریم کو گھر میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، باس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ مجھے میرے کولیگز نے بتایا تھا کہ کل رات تحریم نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں سر ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یا میرے خدایا، میرے ہاتھوں کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اسے گدھ کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس سے جرم میں مبتلا تھا۔ تحریم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں نے اپنے دراز میں دیکھا کہ شاید میں کچھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ جب میں نے اس دراز کی تلاشی لی تو مجھے تحریم کا یہ خط ملا۔ شاید جس رات وہ خودکشی کرنے لگی تھی اس سے پہلے آفس آ کر خط رکھ کر گئی تھی۔ اس دن میں بہت تڑپا تھا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اس ساری غلط جس کے لیے میں نے تحریم کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی مجھے بے سکونی سے نہ بچا سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو تم مجھے تحریم جیسی لگی۔ میں فوراً تمہیں ہاسپٹل لے گیا۔ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تمہارا خیال بھی رکھنا پڑا۔ مجھے تمہیں تحریم کی شکل نظر آتی تھی۔ ان 2 سال میں نے تمہاری بے لوث خدمت کی تھی، اس امید پر کہ شاید اللہ میرے گناہ کو معاف کرتے۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، مگر جب تم مجھے اپنے گھر لے کر گئی تو میرے تو اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ تو تحریم کا گھر تھا۔ اس نے مجھے سمجھ آیا کہ تمہاری شکل اس سے اتنی کیوں ملتی تھی، کیونکہ تم تو اس کی بہن ہو۔ تم بھی تنہا ہو چکی تھی، اپنی معذوری کو لے کر پریشان تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں ہر روز تم سے معافیاں اس لیے مانگتا تھا کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بتاؤ، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ فواد رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر میں کیسے اس شخص کو معاف کر دوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا تھا؟ مگر میں اس معذوری کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے کون اپنائے گا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟